آج مشرکین کے ایک اور فعل کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ عرب کے کفار و مشرکین میں کچھ ایسے افراد یا ایسے ذہن تھے کہ جنہوں نے رب کائنات کے بارے میں معاذ اللہ استغفر اللہ اس کی شریک مخلوق تصور کی ہوئی تھی. جیسے کفار مکہ کا بھی یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو معاذ اللہ کی اولاد نعوذ باللہ قرار دیتے. اسی طرح کچھ اور عرب کے قبیلوں میں فرشتوں کے بارے میں جنات کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ وہ خالق کائنات کے بارے میں ان کو منسوب کرتے. اللہ کریم نے اس کا جواب دیا, فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ, اور کیسے بنا لیتے ہیں اللہ کے لیے جنوں میں سے شریک. وَخَلَقَهُمْ, حالانکہ وہ اس نے پیدا کیے ہیں, تخلیق کی, جنوں کو رب کائنات نے تخلیق کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور کیسے وہ گھڑ لیتے ہیں اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے. سبحانہ, اس کی ذات پاک ہے. وَتَعَالَى, اور وہ اس سے بلند ہے. عَمَّا يَصِفُونَ, جو کہتے ہیں. حاضرین مکرم, رب کائنات کے بارے میں, ذات الہ کے بارے میں مومن کا, مسلمان کا اور توحید پرست کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ خالق کائنات کو ایک مبرہ, ایک منفرد اور ایک منزہ و پاکیزہ ذات مانتا ہے, اور کسی بھی دوسری مخلوق کو, چاہے وہ انسانوں میں ہے, جنوں میں ہے, فرشتوں میں ہے, کہیں ہے, کوئی اس کے برابر, اس جیسا تصور ہی نہیں کر سکتا مومن. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے, وہ پروردگار ہے, وہ بنانے والا ہے. اور دیکھیے خود رب کے کلام نے کیسا اس کا جواب دیا, فرمایا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, یہ جو ایسا کر رہے ہیں نا, ان کے پاس علم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے حاضرین مکرم کہ انسان کے پاس ایسا علم ہو کہ جس سے وہ پیسے کمائے. یہ پیسے تو کمائے جا سکتے ہیں, اچھا مکان بنایا جائے, اچھا لباس پہنا جائے, اچھا کھانا کھا لیا جائے, لیکن جس سے خالق کی پہچان نہ ہو وہ علم ہی نہیں ہو سکتا. وہ کوئی روزگار تو ہو سکتا ہے, وہ ذریعہ آمدن تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ علم نہیں ہو سکتا. علم وہ ہے قرآن کی نظر میں, رب کے ہاں, رب کے محبوب کے ہاں علم وہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, کہ اے میرے محبوب ہم نے تجھے علم عطا کیا. اور حضرت آدم کی کیا صفت بتائی گئی جب ابلیس سے آمنا سامنا ہوا, کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ ہم نے آدم کو علم سکھایا. علم انسان کا وصف ہے, انسان کی صفت ہے, انسان کا کمال ہے اور انسان کا عروج ہے. علم کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے, انسان جہالت ہے, انسان گمراہی میں ہے, اور انسان زوال کا شکار ہے, انسان پستی کا شکار ہے, انسان گمراہی کا شکار ہے. لیکن علم کون سا ہونا چاہیے؟ رب نے فرمایا کہ جنہیں دنیا کی ساری باتوں کا علم ہے, دنیا کی ساری چیزوں کا پتہ ہے. اور آج بھی گمراہ انسان کی پہچان اس طرح سے ہو سکتی ہے, اور علم والے کی اور جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی پہچان اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ علم رب کی پہچان کا نام ہے. کتابیں, مدرسے, ادارے اور نصاب, یونیورسٹیاں, کالج سارے ضروری ہیں, لیکن یہ ذریعہ آمدن تو ہو سکتے ہیں, اچھا گھر بنانے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں,
اچھا مکان بن سکتا ہے، اچھا لباس مل سکتا ہے، لیکن جس سے خالق کی پہچان نہ ہو، جس سے پروردگار کی شناخت حاصل نہ ہو، جس سے رب کی شناسائی نہ ہو، وہ علم نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی ذریعہ آمدن ہو سکتا ہے، وہ کوئی روزگار اور پیشہ ہو سکتا ہے، لیکن علم وہ ہے، یاد رکھیے کہ انسان بظاہر اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ امی ہیں۔ آپ امی کا جب ترجمہ کرتے ہیں لوگ عربی لغت سے تو کہتے ہیں آپ ان پڑھ ہیں، یہ معنی درست نہیں ہے۔ آپ نے دنیا کے کسی مکتب و مدرسہ میں نہیں پڑھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ یاد رکھیے علم انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کے پاس سند ہے، ڈگری ہے، سرٹیفکیٹ ہے، وہ اس کو نہیں ظاہر کرے گا بلکہ ظاہر اس کا عمل کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے ڈگری نہیں دیکھنی، سند نہیں دیکھنی، ان کا عمل دیکھنا ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے سند نہیں دیکھنی بلکہ ان کا عمل دیکھنا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری ہو، سیدنا بلال حبشی ہو، سب کا عمل دیکھا جانا ہے اور عمل ہی دیکھا جا رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ جو عرب ہے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہی اس لیے ہیں، عرب کہتے ہیں جاننے والے کو، بولنے والے کو، کہ ہمارے پاس کلام ہے، اور وہ باقی سب کو اجمی کہتے ہیں۔ اجمی کہتے ہیں جو بول نہ سکے، جس کے پاس کلام نہ ہو۔ اور رب نے کہا کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں نا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، یہ کبھی جنوں میں سے کسی کو شریک بناتے ہیں، کبھی مخلوق میں سے کسی کو شریک بناتے ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس حکمت ہے، ان کے پاس دانائی ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس فصاحت ہے، ان کے پاس زبان ہے۔ رب نے فرمایا ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا، اسی طرح ایک بڑی طویل بحث ہے علماء کے ہاں کہ ابلیس عالم تھا یا نہیں، ایک بڑی طویل بحث ہے۔ میرے مرشد گرامی نے اس پر ایک کتاب لکھی، آپ نے فرمایا ابلیس اگر عالم تھا تو اس کو پتا ہوتا کہ رب کا حکم ماننا ہے، اس کا یہ عمل ثابت کر رہا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر اسے علم ہوتا تو علم انسان کو عمل سکھاتا ہے، فرما برداری سکھاتا ہے، اطاعت سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہی پہچان ہمارے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے کہ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس بزرگی ہے، اس کے پاس فرما برداری ہے، اس کے پاس اطاعت خداوندی ہے، وہ رب کا حکم ماننے والا ہے۔ آپ کہیں کوئی انسان دیکھیں گے اس کے پاس علم ہے، تو علم کی پہچان کیسے ہوگی؟ علم کی پہچان یاد رکھیے سند سے نہیں ہوگی، ڈگری سے نہیں ہوگی، سرٹیفکیٹ سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے عمل سے ہوگی۔ اگر عمل رب کی فرما برداری پر ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری پر ہے، تو پھر اس کا کالج، مدرسہ، یونیورسٹی، جامعہ کسی کی ضرورت نہیں، اس کے پاس علم ہے۔ علم یہی چیز ہے، علم اسی شے کا نام ہے کہ انسان کو آگاہی مل جائے کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے۔ علم اسی شے کا نام ہے۔ اور دیکھیے رب کریم نے فرمایا کہ یہ بغیر علم کے یہ بات کر رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، سابقہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ نبیوں کی اولاد ہے، رب نے فرمایا ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو یہ کبھی رب کا شریک نہ بناتے۔ تو آج بھی دنیا کا ایسا انسان دنیا کے کسی کونے میں ہے، اگر وہ معرفت الہی سے، رب کی پہچان سے ہمکنار نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم کو نہیں پا سکا۔ تو یہ باقی کیا ہے؟ یہ باقی سب کچھ جو کچھ ہے یہ ذریعہ معاش ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی انسان ہنر سیکھتا ہے، کوئی فن سیکھتا ہے جس سے وہ روزی کما لیتا ہے، اپنا مکان بنا لیتا ہے، اپنا رزق کما لیتا ہے، اپنا لباس بنا لیتا ہے، اپنے اولاد کو پال لیتا ہے، یہ ذریعہ معاش ہو سکتا ہے، لیکن علم وہ ہے جس سے رب کی پہچان حاصل ہو جائے،
جس سے انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں بندہ ہوں، میرا خالق ہے، میں نے اس کا حکم ماننا ہے۔ اور اگر ساری سندیں لے کر، ساری ڈگریاں لے کر انسان اس سے بے پرواہ رہے اور اس سے بے خبر رہے تو پھر وہ لا علم ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ اور جاہل کی پہچان یہی ہے کہ اس کا عمل درست نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جاہل کی اور علم والے کی شناخت قرآن کی نظر میں کیا ہے کہ اس کا عمل بتائے گا کہ اس کے پاس علم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں رہتا تھا، کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اس کے پاس علم تھا، اور بزرگان دین نے کہا کہ اگر اس کے پاس علم ہوتا تو اسے حکم خداوندی کو پورا کرنے کا اسے پتہ ہوتا۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے اسے اطاعت خداوندی حاصل ہوتی ہے، وہ رب کے حضور سر جھکاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت ایسے علم والے ہوں گے، اب میں عالم نہیں کہوں گا، ایسے علم والے ہوں گے جو اپنے علم سے گمراہی پھیلائیں گے، اور ان میں پہلی پہچان کیا ہوگی؟ تکبر۔ ایک دن ایک بزرگ کے پاس بیٹھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، غالباً حضرت امام غزالی کے حوالے سے انہوں نے لکھا، ایک بڑے صوفی بزرگ عالم، ان کے حوالے سے امام غزالی فرماتے ہیں کہ تکبر کی کئی قسمیں ہیں، تکبر کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک دولت کا تکبر، بڑے منصب کا تکبر، بڑے مکان کا، رزق کا، نعمتوں کا تکبر، انسانی جسم، اپنی صحت کا تکبر، اور ایک سب سے برا جو تکبر ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، وہ علم کا تکبر ہے، کہ انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں سب سے بہتر ہوں، میرا عمل سب سے بہتر ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک اچھے علم والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو سب سے بہتر نہیں کہے گا، اپنے علم میں بھی، اپنے عمل میں بھی وہ کہے گا دوسرے بہتر ہیں، اور یہی ایک اچھے عمل والے کی پہچان ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں کہے گا۔ تو عزیز مکرم، سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 100 پڑھتے ہوئے رب کریم نے جہاں یہ ہمیں علم اور یہ ہمیں آگاہی پہنچائی کہ جو گمراہ تھے، جو شرک کر رہے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو توحید پرست ہیں، جو رب کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، کائنات کا اصل علم یہی ہے کہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک مان لیا جائے، ایک خدا کو ایک ماننا، یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ ذریعہ معاش ہے، وہ ایک آمدن کا ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ علم نہیں ہو سکتا۔ رب کریم نے فرمایا کہ سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پاکیزگی اور طہارت کئی قسم کی ہے، ایک طیب طہارت یہ بھی پاکیزہ ہے، ایک طاہر یہ بھی ایک پاکیزہ ہے، اور ایک سبحان یہ بھی پاکیزہ ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ سبحان جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، تو یہ جو تسبیح ہے سبحان، یہ رب کی ذات کے لیے ہی کیوں ہے؟ طیب و طاہر رب کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی پاکیزگی ہے، ایسی پاکیزگی ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسان گمراہ ہو جائیں، اس کی پاکیزگی میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ پھر بھی سبحان ربی الاعلی ہے، وہ پھر بھی سبحان ربی العظیم ہے۔ اور یہ تسبیح اسی لیے تسبیح فاطمہ کا حصہ ہے، قربان جائیے سیدہ کائنات خاتون جنت کی جو تسبیح ہے اس میں سبحان اللہ یہ جملہ اس لیے شامل ہے، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کے لیے بتایا گیا کہ اس میں رب کی ایسی پاکیزگی ہے، رب کی ایسی تعریف ہے کہ اے میرے پروردگار، جو حقیقی طہارت ہے، جو حقیقی پاکیزگی ہے وہ تیری ذات کے لیے ہے، کسی مخلوق کے لیے، کسی بشر کے لیے، کسی دوسرے کے لیے وہ گمان ہی نہیں کی جا سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسی پاکیزگی ہے پروردگار تیرے لیے ہے، سبحانہ و تعالی، اور بلند ہے، تعالی جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، یہ وہ لفظ ہے، تعالی دراصل ہے بلندگی، بلندی کے لیے،
یہ جو لوگ شریک بنا رہے ہیں، کوئی جنوں میں سے، کوئی پتھروں کو، کوئی حیوانوں کو، کوئی انسانوں کو، کوئی ملائکہ کو، کسی شے کو، فرمایا سبحانہ، رب ان سب سے پاک ہے، وتعالی، ان سب سے بلند ہے۔ عظیم مکرم بندہ مومن کے لیے یہی کلمات رہتے ہیں۔ اسی لیے نماز کی جو تسبیحات ہیں ان میں کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ یہی قرآن مجید کی انہی آیات سے ہے کہ پاکیزگی اسی رب کے لیے ہے جو سب سے بلند ہے، جو سب سے عالی ہے، جو سب سے بلند عروج مرتبے پر ہے۔ عما یصفون، اور یہ جتنا کچھ کر رہے ہیں نا، یہ جو کہہ رہے ہیں، وہ رب کی ذات ان سب سے بلند ہے۔ تو حاضرین مکرم سورہ انعام کی آیت نمبر 100 جو ہمارے لیے یہ دعوت فکر اور سبق لیے ہوئے ہے کہ انسان ہر لمحے گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے پروردگار سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے اپنا تعلق درست نہیں رکھتا۔ اور پروردگار سے تعلق کیا ہے؟ پروردگار سے تعلق وہی ہے جو آقا کریم خاتم النبیین رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور اگر اس کے سوا کوئی راستہ ہے، اگر اس کے سوا کوئی طریقہ ہے تو وہ گمراہی ہے، وہ جہالت ہے، اور وہی زوال اور وہی پستی کا شکار ہے انسان جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات ہمیں اپنے اعمال کی درستگی عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو